محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 30واں باب، دو زمانوں کے درمیان ایک کٹھن ماضی تھا جو پیچھے رہ گیا تھا اور ایک روشن مستقبل ان کے سامنے تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ یہ بڑی کٹ حجتی ہے کہ قطع کار آدمی اپنی قطعوں کی ذمہ داری اللہ پر ڈال دے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو مجھ سے یہ غلطی اور برائی سرزد نہ ہوتی اور میں گناہ سے محفوظ رہتا، کیونکہ اللہ تمام باتوں پر قدرت رکھتا ہے، اسی لیے گناہوں کا ارتکاب بھی اسی کی مرضی سے ہوا، اس میں میرا کیا قصور؟ مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ افعال کو درست ٹھہرانے کے لیے اسی طرح کی ہٹ درمی پر اتر آئے، مگر ان کا یہ کہنا خود اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ان کے پاس نظریہ توحید کے جواب میں کوئی معقول دلیل اور حجت نہیں ہے، اور اپنے مشرکانہ عقائد کی معقولیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی وزنی بات نہیں رہی ہے۔ یہ رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی بہت بڑی ذہنی شکست تھی، اور جب بھی کوئی قوم اپنے حریف سے ذہنی اور فکری طور پر شکست کھا جاتی ہے تو پھر اس کا پنپنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس مادی وسائل و ذرائع کتنے ہی وسیع ہوں اور بظاہر وہ کتنے ہی طاقتور اور غالب نظر آتی ہو۔ اس وقت جب کہ رسول اللہ نے مکی زندگی کے 13 سخت ترین سال حق و صداقت کی لڑائی لڑتے ہوئے گزار دیے تھے اور بہت جلد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے والے تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسلام کی تحریک آگے چل کر اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ دنیا کی عظیم تر بادشاہوں کے قصر ایوان لرز اٹھیں گے، مگر اللہ ہی کو اس کا بخوبی علم تھا اور اللہ کے رسول کو ہی اس کا صحیح تر اندازہ تھا کہ اس ذرا سے بیج میں ایک سایہ دار تناور درخت چھپا ہوا ہے۔ مدینہ سامنے تھا اور مستقبل قریب میں وہاں اسلامی معاشرے کی داغ بیل پڑنے والی تھی، جس پر ایک نئی تہذیب اور ایک نئے تمدن کو پروان چڑھانے کی ذمہ داریاں عائد ہوتیں۔ اللہ کے رسول اس وقت مکہ کے قریب ایک گھاٹی میں اونٹنی پر سوار دو زمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کٹھن ماضی تھا جو پیچھے رہ گیا تھا اور ایک روشن مستقبل تھا جو حق پسندوں کے قافلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس اہم ترین تاریخی موقع پر ایک طرف تو مشرکین مکہ کو آخری بار تنبیہ و فہمائش کر دینی ضروری تھی کہ تمہارے قول و عمل کا انحصار بغیر کسی علم اور صداقت کے محض ظن و گمان اور قیاس آرائیوں پر ہے، اور دوسری طرف عرصہ قریب میں قائم ہونے والی اسلامی معاشرے کی بنیادی اصولوں کی وضاحت بھی ضروری تھی کہ مسلمانوں کو مدنی زندگی میں کس طرح کے سماجی نظام کو برپا کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آگاہ فرمایا، یہ مشرک لوگ
تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو، تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے۔ بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ اے محمد، ان لوگوں سے کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کا ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس بات کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا